आदाब अर्ज़। आरिफ इमाम अपने चैनल टाइपोग्राफ स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहता है। आज टाइपोग्राफी अरबी, उर्दू और फ़ारसी टाइपोग्राफी कोर्स के सिलसिले की पहली बाकायदा वीडियो है जिसमें हम इस फ़न को सीखने की कोशिश शुरू करेंगे। ये ख़्याल रहे कि ये जो वीडियो है, ये जो सीरीज़ ऑफ वीडियोस होगी, ये कोई ग्राफिक डिज़ाइन या इलस्ट्रेटर या फ़ोटोशॉप सिखाने की क्लास नहीं होगी। मैं ये तवक्को कर रहा हूँ कि जो लोग इस फ़न को सीखने से दिलचस्पी रखते हैं वो इलस्ट्रेटर से की बुनियादी मालूमात रखते होंगे, और अगर बिलफ़र्ज़ उनको इलस्ट्रेटर की बुनियादी मालूमात हासिल नहीं हैं तो यूट्यूब पर बेशुमार इंस्ट्रक्शनल वीडियोस मौजूद हैं इलस्ट्रेटर के टूल्स के बारे में, इलस्ट्रेटर के और मुख्तलिफ़ फंक्शंस और फीचर्स के बारे में। तो वो उनको साथ साथ देख लें, बल्कि पहले देख लें ताकि वो फेमिलराइज हो जाएं टूल से और आसानी से जो मैं लेसन बता रहा हूँ, जो चीज़ें बता रहा हूँ, उनको समझ सकें। तो मेरा फोकस इसमें यही होगा कि हम इलस्ट्रेटर को इस्तेमाल करते हुए एक ख़ूबसूरत टाइपोग्राफी का नमूना कैसे तश्कील दें मुख्तलिफ़ फ़ॉन्ट्स की मदद से। जैसे कि मैं इंट्रोडक्टरी वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि टाइपोग्राफी किसी दस्तयाब फ़ॉन्ट की मदद से होती है, ख़त की मदद से होती है। हमें कोई किताबत या कैलीग्राफी नहीं करनी होती उसके अंदर। हम फ़ॉन्ट्स को की तरतीब और तश्कील, उसको एक फॉर्मेशन तरतीब दे के मुख्तलिफ़ बैकग्राउंड्स और कलर इफ़ेक्ट्स इस्तेमाल करके उसको खूबसूरत बनाते हैं। आज की वीडियो में हम सबसे पहले एक वेबसाइट से अपनी ज़रूरत के मुताबिक कुछ फ़ॉन्ट्स डाउनलोड करेंगे। मैंने अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल किए हुए हैं, आप भी अपने कंप्यूटर में वो फ़ॉन्ट्स इंस्टॉल कर लीजिएगा। और उसके बाद हम इलस्ट्रेटर में जाएंगे और जो इबारत हम अपनी टाइपोग्राफी के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं वो टाइप करेंगे, और टाइप करने के बाद उसको, उस फ़ॉन्ट को कैसे सेलेक्ट करना है, कैसे उसका फ़ॉन्ट मुंतखब करना है, क्या साइज़ उसका रखना है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे वहाँ। और फिर उसको आउटलाइन में कन्वर्ट करना सीखेंगे ताकि वो फ़ॉन्ट ना रहे और एक एडिटेबल ग्राफिक में तब्दील हो जाए जिसमें एंकर पॉइंट्स हों, जिसको हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक तोड़ जोड़ और उसमें तब्दीली कर सकें। वो सारी चीज़ें हम सीखेंगे। हम सीखेंगे कि कैसे फ़ॉन्ट्स को, एक लफ्ज़ को या एक हर्फ को मुख्तलिफ़ टुकड़ों में तरतीब दिया जाता है और उसको आपस में जोड़ा जाता है, ग्रुप किया जाता है, कंबाइन किया जाता है और उसको अपनी टाइपोग्राफी या अपनी कंपोजिशन में इस्तेमाल करने के लिए तैयार किया जाता है। तो इस वीडियो का फोकस यही बातें रहेंगी और हम बातों में ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करते और शुरू करते हैं अपना काम, आज का सबक। उर्दू फ़ॉन्ट्स की वेबसाइट के ऊपर हैं, ये आप नाम देख सकते हैं urdufonts.net। इसको बुकमार्क कर लीजिए और यहाँ से हम अपने फ़ॉन्ट्स डाउनलोड करना शुरू करते हैं। हमें सबसे पहला ही फ़ॉन्ट जो है वो जमील नूरी नस्तालिक कशीदा नज़र आ रहा है, ये डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपके पास पहले से नहीं है तो डाउनलोड कर लीजिए, मुझे उम्मीद है कि पहले से होगा। ये जमील नूरी नस्तालिक रेगुलर है, ये भी डाउनलोड कर लीजिए। और उसके बाद इस पे अलवी है, अलवी नस्तालिक, ये शायद ना हो आपके पास, इसको डाउनलोड कर लीजिए।
اس وقت آپ اس پیج سے جمیل نوری نستعلیق کشیدہ، نوری نستعلیق ریگولر اور الوی نستعلیق اور یہ القلم، القلم تاج نستعلیق، یہ بھی ضرور ڈاؤن لوڈ کر لیجیے، یہ بھی ضرور ڈاؤن لوڈ کر لیجیے۔ یہ 1 2 3 اور 4 فونٹ آپ اس ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے انسٹال کر لیجیے۔ اب ہم ایک دوسری ویب سائٹ پر جائیں گے ایرانی نستعلیق اور شکستہ کے لیے، شکستہ نستعلیق کے لیے۔ اس کا نام ہے عربک فونٹ، arabicfonts.net، یہ آپ بک مارک کر لیں اپنے پاس۔ یہاں ہم 1 2 فونٹس ڈاؤن لوڈ کریں گے اور یہاں سرچ کرنا ہوگا ہمیں شکستہ۔ تو شکستہ کی اسپیلنگ جو ہے ذرا سی مختلف طریقے سے ہے یہاں موجود، SHEKAST، اور اس کو بس ٹی پہ ہی ختم کر دیتے ہیں، آگے میں خالی EH ہے یا AH ہے، مجھے صحیح طرح یاد نہیں ہے۔ یہاں مل گیا۔ یہ ہمیں دیکھیں آپ شکستہ کے 2 فونٹ مل رہے ہیں، ایک ہے شکستہ بیٹا ریگولر اور ایک ہے ڈیما شکستہ فری ریگولر، دونوں ڈاؤن لوڈ کر لیجئے۔ یہ دونوں فونٹس بہت لازمی ہیں ڈاؤن لوڈ کرنا، ان دونوں کو ڈاؤن لوڈ کر لیجئے۔ اب ہم دیکھتے ہیں ایرانی نستعلیق۔ یہ ایرانی نستعلیق آ گیا ہے، یہاں 2 اس کے ورژن نظر آ رہے ہیں آپ کو، ایک ریگولر ہے، ایک ویب ریگولر ہے۔ تو ویب ریگولر کو آپ نہ ڈاؤن لوڈ کریں، آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیجئے، یہ والا جو ہے ایرانی نستعلیق ریگولر۔ اور آپ چاہیں تو یہ حسینی نستعلیق ریگولر ہے، اس کو بھی ڈاؤن لوڈ کر لیں، بہت خوبصورت فونٹ ہے، مجھے بہت اچھا لگا، لاہوری نستعلیق ہے، تو یہ بھی ہمارے کام آ سکتا ہے۔ یہ آپ نے فونٹ سارے ڈاؤن لوڈ کر لینے ہیں، اور جو فونٹ آپ کے کمپیوٹر میں انسٹال نہیں ہے اس کو انسٹال کر لیجئے۔ آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ ونڈوز کے اوپر فونٹ کیسے انسٹال ہوتے ہیں، اب اتنا مشکل نہیں رہا، اور اگر کوئی دشواری پیش آئے تو آپ یوٹیوب پر سرچ کر سکتے ہیں کہ ہاؤ ٹو انسٹال فونٹ ان ونڈوز، اور اگر آپ کے پاس ایپل ہے تو ویسے تو صرف آپ انزپ کر کے، اگر یہ زپ فائل ہے تو وہ ڈبل کلک کریں گے تو وہ انسٹال ہو جاتا ہے، تو وہ آپ انسٹال کر لیجئے، اور اس کے بعد ہم چلتے ہیں السٹریٹر کے اوپر اور دیکھتے ہیں کہ اس کو کیسے ہم ٹائپ کرتے ہیں اور کیسے آؤٹ لائن میں کنورٹ کرتے ہیں۔ اڈوبی السٹریٹر پہ موجود ہیں اس وقت، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں ایک پیج کھلا ہوا ہے، یہ ایک لیٹر سائز کا پیج ہے، اور اگر آپ السٹریٹر استعمال کرتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ نئی فائل کیسے کھولی جاتی ہے، اور آپ فائل میں جاتے ہیں اور نیو کرتے ہیں اور اس کی تمام چیزیں منتخب کرتے ہیں، جو بھی سائز ہے۔ پاکستان میں A4 استعمال ہوتا ہے تو آپ یہاں A4 آ جائے گا، تو وہ یہاں اس اسٹیج کے اوپر اس کا کون سا پیج ہے، اس کا کیا سائز ہے، بہت زیادہ میٹر نہیں کرتا، تو وہ ہم اس کو بالکل اسکپ کر رہے ہیں اس میٹر کو، کہ آپ کسی بھی سائز کا ایک پیج کھول لیجئے، اور وہ اس کی اورینٹیشن جو ہے وہ لینڈسکیپ ہو تو بہتر لگے گا۔ آپ ایک فائل کریٹ کیجئے، میں نے کھولی ہوئی ہے لہٰذا میں اس کو کلوز کر رہا ہوں، اور یہاں ایک پیج جو ہے جس کے اوپر ہم کام کریں گے یہ کھلا ہوا ہے۔ میں پریفر کرتا ہوں کہ ویو میں جا کے ایک آپشن ہے
हाइड आर्ट बोर्ड। तो अगर मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ तो अब आप देखेंगे वो पेज गायब हो गया, बल्कि ये पूरा एरिया एक पेज बन गया है। तो इससे हमें ज़रा और मज़ीद फ्रीडम मिल जाता है, रियल इस्टेट मिल जाती है काम करने की, और कोई चीज़ हमें आँखों को डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रही होती। तो आप भी ऐसा कीजिएगा जब भी काम करें कि व्यू में जाके यहाँ पे ये आपको नज़र आएगा। अब ये क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी हाइड हुआ है तो ये शो आर्ट बोर्ड नज़र आ रहा है। इसको मैं दोबारा जाता हूँ और हाइड आर्ट बोर्ड आप सेलेक्ट कर लेंगे तो ये इस तरीके से आपको नज़र आ जाएगा। अब हमें जो भी इबारत जिसको हम अपनी टाइपोग्राफी की जीनत बनाना चाहते हैं, टाइपोग्राफी के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, उसको दीदा ज़ेब बनाना चाहते हैं, डिज़ाइन करना चाहते हैं, उसको टाइप करना है। और जाहिर बात है टाइप के लिए आप टाइप टूल लेंगे और उर्दू का कोई फ़ॉन्ट ले लेंगे। जैसे मैं यहाँ पर ईरानी नस्तालीक ले लेता हूँ, ईरानी नस्तालीक, और फ़ॉन्ट उसका मैं 72 कर देता हूँ। और यहाँ पर हम एक लाइन टाइप करते हैं, जैसे इस वक्त पहले हम देख लें कि हमने अपने कीबोर्ड को उर्दू में तब्दील कर दिया या नहीं कर दिया। विंडोज़ में शायद यहाँ पर राइट हैंड नीचे कॉर्नर पे होता है, यहाँ एप्पल में ऊपर होता है फ़ॉन्ट का सिलेक्शन के कीबोर्ड का सिलेक्शन। यहाँ मैंने ऑलरेडी उसको उर्दू किया हुआ है। और मैं अब एक लाइन यहाँ लिखता हूँ, बादस खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। अब आपने देखा कि मैंने टाइप तो कर दिया, लेकिन ये कुछ अजीब सी एक शक्ल बनी है कि सिर्फ आपको हुरूफ नज़र आ रहे हैं, लफ्ज़ कोई नहीं नज़र आ रहा। इसकी वजह क्या है कि हमने फ़ॉन्ट भी सेलेक्ट कर लिया, टाइप भी कर दिया, फ़ॉन्ट का साइज़ भी सेलेक्ट कर लिया, लेकिन हमने इलस्ट्रेटर को बताया ही नहीं कि हम एक ऐसी ज़बान में टाइप करने जा रहे हैं जो राइट टू लेफ़्ट लिखी जाती है। तो इलस्ट्रेटर उसको अंग्रेज़ी की तरह लेफ़्ट टू राइट समझ रहा है, लिहाजा वो कंफ्यूज हो रहा है उसको टाइप करने में। इसके लिए हमें सिर्फ एक सिंगल क्लिक करना है, और वो है हम जाएंगे यहाँ प्रेफरेंसेस में, और प्रेफरेंसेस में हम जाएंगे टाइप में, और यहाँ हम देखेंगे कि एक लैंग्वेज ऑप्शंस हैं। यहाँ दो ऑप्शंस हैं, शो ईस्ट एशियन ऑप्शंस और शो इंडिक ऑप्शन। इंडिक है या इंडीस है, या मुझे इसका सही प्रोनाउंसिएशन नहीं पता। बहरहाल जो भी है, इंडिया है से है, और सी इंडिया या इंडिक ऑप्शंस। बहरहाल आप इसको क्लिक कीजिए और यहाँ पे इसको ओके कर दीजिए। अब हम ये लाइन टाइप करते हैं, बाद मेरे ख्याल इसको रीस्टार्ट हमें करना पड़ता है इस सिलेक्शन के बाद। ओके, नहीं, वो सिर्फ क्योंकि उस जो हमने ब्लॉग बनाया था टेक्स्ट का, वो पुरानी सेटिंग के ऊपर था, लिहाजा उसको वो नहीं हो रहा था। तो रीस्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप दोबारा से इसको एक टाइप टूल दोबारा लीजिए,
تاکہ وہ نئے پریفرنس کے ساتھ کھلے اور آپ اس کے بعد ٹائپ کر لیجیے بادرز خدا بزرگ توئی اچھا. ایک ابھی ہمیں توئی قصہ، یہ اب اس فونٹ کا ایک مسئلہ ہے کہ اس میں بہت سارے اردو کے وہ نہیں ہیں، یا ہوں گے تو کسی اور کی بورڈ شارٹ کٹ پہ ہوں گے، تو مجھے نہیں معلوم. تو میں اس کی جگہ یہی ہے کو ٹائپ کر رہا ہوں، لیکن میں اس کو آپشن شفٹ کے ساتھ کرتا ہوں. تو یہ اس کے اوپر کچھ دیر تھا، لیکن کیونکہ ہم اس کو دوبارہ کنورٹ کریں گے تو ہم وہاں سے کر لیں گے، اس کو ہٹا دیں گے، ڈیلیٹ کر دیں. قصہ مختصر، یہ ہم نے اس کو ٹائپ کر لیا ہے. اس میں ہمیں جو سب سے پہلے چیز کرنی ہے وہ تو پہلے ہم اس کا کچھ سائز بڑھا لیتے ہیں، 200 کر دیتے ہیں، 200. اور جو پہلا کام ہم کریں گے، ایک کام ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اس کی اسپیسنگ پہلے ہم تھوڑی سی مینولی یہاں سے ٹائٹ کر لیں یہاں، تاکہ ہمیں بہت زیادہ اس کو موو نہ کرنا پڑے. یہ ہاں -25 ٹھیک ہے، بلکہ اس کو اگر ہم 20 کر لیں اور 15 کر لیں یا 20 کر لیں، 20 زیادہ میرے خیال میں مناسب رہے گی. 20 ٹھیک ہے، اس کو واپس بند کر دیجیے ہم. اور اس کے بعد جو ہم کام کریں گے وہ ہم یہ کام کریں گے کہ اب ٹائپ میں کے مینیو میں جائیں گے اور کریٹ آؤٹ لائن، یہ جو ہے کمانڈ، اس کو ہم سلیکٹ کر لیں گے. تو اس نے آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ کچھ لائنیں بن گئی ہیں اور آپ کو یہ اینکر پوائنٹس بھی نظر آنے شروع ہو گئے ہیں. اس کے بعد ہم اس کو آبجیکٹ کو ان گروپ کر دیں گے. ان گروپ کرنے کے بعد یہ سب اس کے جتنے بھی پیسز ہیں فونٹ کے، یہ دیکھیں آپ، یہ جو اردو فونٹ ہوتا ہے عربی اور اردو فارسی، یہ لیگیچرز کے اوپر ہوتا ہے، مختلف ٹکڑے جوڑے جاتے ہیں تو پھر ایک لفظ یا حرف کی شکل جو ہے وہ بنتی ہے. اب یہاں ایک بہت اہم بات ہے جو ہمیں سمجھنی ہے کہ ہمارے پاس دو آپشنز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم کمبائن کرتے ہیں مختلف ٹکڑوں کو. پیتھ فائنڈر ایک آپشن ہے جو یہ یہاں پہ موجود ہے، جس کو ہم کلک کریں گے تو یہ یونائٹ کر دیتا ہے. اور ایک آپشن ہمارے پاس ہے گروپ کرنے کی، جس میں ہم 2-3 ایلیمنٹس کو ایک ساتھ گروپ کر لیتے ہیں تاکہ وہ ایک ایلیمنٹ اور ایک کمپوننٹ کی شکل اختیار کر لیں. تو ہمیں کہاں گروپ کرنا ہے اور کہاں کمبائن کرنا ہے یہ ہمیں دیکھنا ہوگا. اب جیسے یہ لفظ ہے بعد دیکھیے آپ، اس کو میں بڑا کرتا ہوں. یہ بہت اہم چیز ہے، اس کو بہت غور سے آپ اور سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. اس کو میں آپ کو کی لائن ویو میں دکھاتا ہوں. اب آپ یہ دیکھیے، اور بڑا کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو دیکھنے میں آسانی ہو. اس میں آپ کو 3 اس کے حصے نظر آ رہے ہیں، ایک یہ ہے، ایک یہ ہے اور ایک یہ ہے. یہ تینوں الگ الگ حصے ہیں، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں اپنی ٹائپوگرافی میں یا کمپوزیشن میں ان میں کچھ تبدیلی کرنی ہوگی. تو ہم اس کو
कंबाइन कर देते हैं। यहाँ इसको सेलेक्ट करते हैं, इसको सेलेक्ट किया, शिफ्ट दबाया, इसको सेलेक्ट किया और शिफ्ट दबाया, इसको सेलेक्ट किया। ये तीनों जब हमारे सेलेक्ट हो गए, या ये कर सकते हैं हम कि हम सिर्फ अपने सिलेक्शन टूल सेलेक्टेड होना चाहिए, ये वाला सिलेक्शन टूल, और इसको हम तीनों के ऊपर ड्रैग कर देते हैं और यहाँ जाके पैथ फाइंडर के मेन्यू में, यहाँ मैं अपने क्विक टूल्स में मैंने लगाया हुआ है, लेकिन ये आपको विंडोज़ में से अगर यहाँ आपके पास ना हो, अव्वल तो मैं आपको बताऊंगा कि ये किस तरीके से हम बनाएंगे सारी चीज़ें, वर्क स्पेस कैसे करेंगे, सेटअप करेंगे, ये मैं इसके बाद वाली वीडियो में आपको बताऊंगा। यहाँ आप पैथ फाइंडर के नाम से देख सकते हैं, और अगर आपके पास नहीं खुली हुई हो तो आप विंडोज़ में जाएं और पाथ फाइंडर को क्लिक करें तो ये विंडोज़ यहाँ पे कहीं खुल जाएगी, और फिर आप इसको अपनी क्विक का जो एक्सेस टूल बार है उसमें ड्रैग करके ऐड कर सकते हैं, वो मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगा। तो यहाँ हम जाके इसको, ये वाला जो है यूनाइट, इसको हम यूनाइट क्लिक करते हैं तो यह हमारे पास भी एक पीस हो गया। हमने अलिफ को इसके साथ नहीं जोड़ा क्योंकि अलिफ इसका हिस्सा नहीं है। आप बे का नुक्ता बहुत दूर है। अच्छा हाँ, एक चीज़ हम इसमें भूल गए थे, इसको हम अंडू कर रहे हैं कि ये बे का जो नुक्ता है ये इस हिस्से से अटैच है, इसको भी हमें अलग करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि ये ग्रुप हुआ है तो हम इसको यहाँ से जाके अनग्रुप कर देंगे, या यहाँ से जाके अनग्रुप कर देंगे। इसकी कीबोर्ड शॉर्टकट याद रखिएगा आप, ये कंट्रोल शिफ्ट जी है मेरा ख्याल है जी, कंट्रोल शिफ्ट जी। एप्पल के ऊपर कमांड शिफ्ट जी और विंडोज़ के ऊपर कंट्रोल शिफ्ट जी। तो हम इसको थोड़ा सा नज़दीक ले आएंगे और इसके बाद इसको हम कंबाइन करेंगे, लेकिन हम नुक्ते को शामिल नहीं कर रहे हैं इसके साथ। इसकी वजह है, मैं आपको बताऊंगा बाद में। इसकी वजह क्या है कि हो सकता है कि हमें नुक्ता यहाँ लगाना पड़े, हो सकता है कि हमें नुक्ता और नज़दीक करना पड़े, तो हम इसको लूज़ रखेंगे बिल्कुल। अब हम, ये हमारा बाद तैयार हो गया और हम इसको फिर कंट्रोल जी की मदद से ग्रुप कर देते हैं ताकि ये हमारे एक यूनिट बन गया। और अगर हमें नुक्ते को की पोजीशन तब्दील करने की कोशिश की ज़रूरत पड़ी तो हम इसको जाके राइट क्लिक करेंगे और अनग्रुप कर देंगे, तो ये वो हो जाएगा। अभी फ़िलहाल हम इसको ग्रुप करके रखते हैं। उसके बाद हम यहाँ जाते हैं और ये देख लेते हैं कि ये नुक्ता जे से है, तो हम इसको वही शिफ्ट कंट्रोल जी से अनग्रुप कर देते हैं। और एक्चुअली ये कंपाउंड पाथ बना हुआ है, ये हम बताएंगे आपको कंपाउंड पाथ क्या चीज़ होती है। कंपाउंड पाथ मैं आपको बता देता हूँ कि दो चीज़ों को जोड़ के कंपाउंड पाथ बनाया जाता है। यहाँ इस कंपाउंड पाथ की ज़रूरत नहीं थी, बहरहाल किसी वजह से बना हुआ है वो फॉन्ट में। कंपाउंड पाथ ये होता है, बहुत आसानी से समझाने के लिए मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि जैसे हमने ये ओ बनाया, एक सर्किल बनाया और एक और सर्किल बनाया, और हमने दोनों को सेलेक्ट किया और ऑब्जेक्ट में जाके कंपाउंड पाथ हमने मेक कर दिया। तो आप देखेंगे ये उसने नॉकआउट कर दिया बीच में से, और ये एक ओ जैसी शक्ल बन गई। अगर हम सेंटर में रखते तो ये ओ बन जाता। तो ये कंपाउंड पाथ बहुत सारी जगह यहाँ पे हमें नज़र आएगा। ये देख रहे हैं आप, ये यहाँ, ये बग़ैर कंपाउंड पाथ के ये शक्ल नहीं बन सकती। तो ये कंपाउंड पाथ का मैंने आपको बताया कि ये, लेकिन यहाँ हमें कंपाउंड पाथ की ज़रूरत नहीं है, हम इसको कंपाउंड कर सकते हैं, रिलीज़ कर देते हैं कंपाउंड पाथ, और इसको हम नज़दीक ले आते हैं। इसकी भी स्पेसिंग ठीक कर लेते हैं एरो की मदद से, और नुक्ते की स्पेसिंग भी ठीक कर लेते हैं, और इसको अब हम ग्रुप कर देते हैं
کنٹرول جی یا یہاں سے سلیکٹ کر لیجئے اور پھر اس کو ہم نزدیک لے آتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ہمیں ضرورت پڑے کہ ہم جو الف جو ہے وہ ہم یہاں لے کر آئیں، لہٰذا میں نے اس کو کمبائن نہیں کیا، ہم نے اس کو الگ الگ رکھا ہوا ہے. ابھی میں اس کو اسی کی پوزیشن میں لا رہا ہوں اور اس کو ہم گروپ کر رہے ہیں. اب ہم آتے ہیں اس کے پر بعد از خدا. یہاں بھی آپ دیکھیں کہ یہ کمپاؤنڈ پاتھ بنا ہوا ہے، تو ہم جا کے کمپاؤنڈ پاتھ کو ریلیز کر دیتے ہیں. یہاں پہ یہ کام آپ یہاں سے بھی کر سکتے ہیں، ریلیز یہاں سے کمپاؤنڈ پاتھ کو ریلیز کر کے. اچھا، جیسے ہی ہم نے ریلیز کیا تو وہ دیکھا آپ کو جو میں نے وہ او بنا کے دکھایا تھا تو وہ اس شکل میں اختیار کر لی اس نے. تو ہم اس کو اب ہم نقطے سے علیحدہ کرنے کے لیے ہم نے کمپاؤنڈ پاتھ ریلیز کیا تھا، نقطہ اب علیحدہ ہو گیا، تو اب ہم اس کو اس پیس کو دوبارہ کمپاؤنڈ پاتھ بنا دیتے ہیں یہاں سے یا یہاں سے. اور اب ان تینوں حصوں کو ہم کمبائن کر دیتے ہیں تاکہ یہ ایک یونٹ بن جائے. نقطے کو ہم اس کے نزدیک لے آتے ہیں اور الف کی جگہ اپنی جگہ ٹھیک ہے بالکل. اور اب اس کو اور اس کو سلیکٹ کر کے ہم اس کو کنٹرول جی کر کے یا یہاں سے رائٹ کلک کر کے گروپ کا لے کے اس کو ہم یہاں پر اس کے نزدیک لے آتے ہیں. ایک جو ابتدا میں ایک کام ہمیں کرنا چاہیے تھا وہ ہم نے نہیں کیا. اس سے پہلے کہ ہم اس کو آؤٹ لائن میں کنورٹ کرتے، ہمیں چاہیے تھا کہ ہم نے جو ٹائپ کیا تھا اس کی ایک کاپی بنا کے محفوظ رکھتے. تو میں اس کو دوبارہ ٹائپ کیے دیتا ہوں، لیکن آپ جب دوبارہ اس کو کریں تو خیال رکھیے گا کہ آپ نے اس کی ایک کاپی بنا لی ہے. یہ ہم نے کاپی جو ہے، یہ ٹیکسٹ ہے، ہم نے اس کو، میں بتاؤں گا کہ ہمیں اس کی ضرورت کیوں پڑے گی. اب ہم واپس یہاں آتے ہیں. اب بزرگ کو دیکھتے ہیں. بزرگ کے ساتھ اس بے اور زے کے ساتھ یہ دونوں نقطے کمپاؤنڈ ہوئے ہوئے ہیں. ہم اس کو ریلیز کرتے ہیں کمپاؤنڈ پاتھ کو اور نقطوں کو ہم اور نزدیک لے آتے ہیں. ایرانی اور طرز میں نقطے بہت دور دور ہوتے ہیں. ہمارے ہاں ہماری آنکھوں کو اتنے دور نقطے دیکھنے کی عادت نہیں ہے، تو ہم اس کو تھوڑا سا نزدیک کر لیتے اور اس کو زے اور رے کا فاصلہ جو ہے وہ کر کے اس کو ایک گروپ بنا لیتے ہیں. اور اب اس کو چیک کرتے ہیں کہ اس میں کیا ہے. یہ پورا کا پورا ایک پیس ہے، تو اس میں ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا اس کا، لیکن ہم فاصلہ جو ہے رے کے نزدیک کر دیتے ہیں اور اس کو تھوڑا سا انگروپ کر کے بے کا نقطہ تھوڑا سا اور نزدیک کر لیتے ہیں. اور یہ پورا اب ہمارا ایک یونٹ بن گیا بزرگ. بزرگ ہم یہاں شفٹ دبا کے لے آتے ہیں تاکہ ایک ہی لائن کے اوپر یہ. اچھا، ایک چیز اور نوٹ کیجئے کہ آپ کو نظر آ رہی ہوں گی اس وقت اس پہ پنک کچھ لائنیں باریک باریک سی. یہ ہماری اسمارٹ گائیڈ ہیں. یہ ہمیشہ آن ہونی چاہیے تاکہ سافٹ ویئر دیکھ سکے کہ ہم کون سی چیز کہاں موو کر رہے ہیں اور وہ کہاں الائن ہو رہی ہے، تو وہ ہمیں ہیلپ خود بخود ملتی رہے گی. یہ ہو گیا. اب تو کو کلک کیا ہم نے. اب ہم نے دیکھا کہ تے کا جو ٹکڑا ہے یہ دونوں نقطے جو ہیں تے کے اس کے ساتھ کمپاؤنڈ ہوئے ہوئے ہیں. ہم نے اس کو بھی ریلیز کر دیا اور ان دونوں کو نیچے کچھ لیا ہے.
ہم نے ڈاؤن ایرو کی جو ہے نا اس کو 2-3 جہاں اس کو دیا، نیچے کیا، اور اس کے بعد ہم نے اس کو ان تے کو اور واؤ کو سلیکٹ کر کے کمبائن کر دیا، اس لیے کہ ہمیں ان کو نہیں توڑنا، اور اس کے بعد ہم نے اس کو گروپ کر دیا. تو یہ تو ہو گیا گروپ. اور اس کے بعد یہ دیکھیں آپ توئی کا حمزہ، اور یہ حمزہ اس کے ساتھ اٹیچ ہے، اس کو بھی ڈیٹیچ کر دیں، ریلیز کر دیں کمپاؤنڈ 5، اور چاہیں تو حمزہ کو نیچے لے آئیں. اس کے بعد یہ دونوں حصے پکڑیں. اچھا، اب یہاں میں اس کو کمبائن نہیں کر رہا، ہو سکتا ہے کہ ہم توئی کا جو وہ ہے ایک شکستہ استعمال کریں، یہ تو میں اس کو کمبائن نہیں کر رہا، کیونکہ پھر ہم یہ کو یہاں سے جوڑیں گے، یہ والی یہ نکال کے شکستہ کی یہ لگا دیں گے. یہ میں اس کو گروپ کر رہا ہوں اس کے ساتھ، کیونکہ ہم ان گروپ آسانی سے کر سکتے ہیں. ان سب کو بھی گروپ کر دیتا ہوں تاکہ یہ ایک یونٹ بن جائے، اور پھر ایرو کی مدد سے رائٹ ایرو، تاکہ ایک ہی لائن میں ایک ہی الائنمنٹ میں یہ اس کے ساتھ ہو جائے، اور ہماری کوئی الائنمنٹ جو ہے نا بیس لائن سے ڈسٹرب نہ ہو. یہ ہو گیا. یہ پین، یہ جو ہاتھ کا نشان آپ دیکھ رہے ہیں، یہ آپ کے ویو کو اوپر نیچے دائیں بائیں کرنے کے لیے ہوتا ہے. اس سے جو آپ کی گرافک ہے وہ پیج پر جس جگہ ہے وہیں رہتی ہے، صرف ویو جو ہے اوپر نیچے ہوتا ہے. اور یہ ہوتا ہے جب آپ اسپیس بار دباتے ہیں. اسپیس بار دبائیں گے آپ تو یہ ہاتھ کا نشان آ جاتا ہے. تو اب آپ اس کو جب آپ ماؤس کا بٹن دباتے ہیں تو دیکھیں آئیکن چینج ہو گیا، جیسے اس نے اس کو پکڑ لیا ہے. اب یہ اس نے گرپ میں لے لیا ہے اس کو. اب ہم ماؤس کو رائٹ سائڈ پہ لیتے ہیں تو یہ ویو کو رائٹ سائڈ پہ لے جا رہا ہے. اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ نقطے جو ہیں قاف کے ساتھ ہیں، اس کو بھی ہم نے وہ کیا، ریلیز کیا. اس کو ہم نے ایرو کی مدد سے یہاں تک لے آئے، جہاں کوشش کیجئے کہ یہ نقطے جو ہیں، یہ جتنے بھی نقطے اس کی لائن میں رہیں. اور اس کے لیے ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ویو میں جا کے وہ کر لیں شو رولرز، اور اس طریقے سے یہ نظر آئے گا ہمیں. اور یہاں سے ہم ایک لائن بھی یہاں لگا سکتے ہیں. یہ صرف گائیڈ ہے، تو تاکہ ہمیں اندازہ رہے کہ ہمیں کتنا نیچے لے کر آنا ہے اس کو. بلکہ اس گائیڈ کو ہم ان لاک کریں اور نیچے اس نقطے کے ساتھ لگا دیں، اور پھر اس کو لاک کر دیں. یہ اور نیچے لے آئیے، اور یہ گائیڈ اس کے ساتھ ہو گیا. اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ڈیلیٹ کر دیجیے. یہ ہم نے مجبوراً لگایا تھا، اس ڈاٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ اس کے ساتھ اٹیچ ہوا ہے، تو ہم اس کو ریلیز کر دیں اور اس کو کر لیں. یہ اب ہو سکتا ہے کہ ہمیں شاید اس کو توڑنا پڑے اور اس کو کشیدہ کرنا پڑے، تو ہم صرف اس کو جو ہے ہم بالکل اس پورے پارٹ کو گروپ کر دیتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم کمبائن کریں. اور اس کو پہلے گروپ کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کے ساتھ نقطے کو بھی گروپ کر دیتے ہیں، اور پھر اس کو ہم اچھا دیکھا آپ نے، یہ ایک پارٹ اس میں رہ گیا. اس کو اس کے ساتھ گروپ کیا اور پھر اس کو نقطے کے ساتھ گروپ کر دیا. یہ ہم اس کو یہاں لے آئے. اسی طریقے سے اس کے بھی حصے بکھرے ہوں گے. ہمیں دیکھنا ہوگا کہ نقطے کس کے ساتھ ہیں، پھر ہم نے اس کو ریلیز کیا، اور یہ نقطہ کس کے ساتھ ہے، اس کو ریلیز کر دیا. ان کو لیا ہم نے اور ہم نیچے لے آئے. ویو ہم نے اب بڑا کیا، اور ویو بڑا کرنے کے لیے آپ یا تو میگنیفائن یہ ٹول استعمال کر سکتے ہیں. اس میں
آپ جیسا چاہیں اس کو بڑا چھوٹا کر سکتے ہیں، اور ورنہ اس کے کی بورڈ شارٹ کٹ جو ہے کنٹرول پلس، کنٹرول پلس کریں گے تو بڑا ہوگا، کنٹرول مائنس کریں گے تو چھوٹا ہوگا۔ یہاں ہم اس کو اب دیکھتے ہیں کہ یہاں، اور اس کو ہم شاید بالکل نہ چھیڑیں، تو ہم بلکہ احتیاطاً ہم اس کو گروپ ہی کر لیتے ہیں، تاکہ اگر کوئی ہمیں بعد میں اس کو توڑنا جوڑنا پڑے تو ہمیں زیادہ مشکل نہ پیش آئے۔ اب آپ نے دیکھا کہ یہ اب ہم یہ لے آتے ہیں اوریجنل ہمارا جو فونٹ ہم نے جو ٹائپ کیا تھا اس کی اسپیسنگ، اور اس کی اسپیسنگ آپ دیکھیے کہ کتنا فرق پڑ گیا اس کے اندر۔ یہ اب ہم نے ایک لائن جو ہے وہ کمپوز کر لی ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ اس کی ہم کیا کمپوزیشن بنا سکتے ہیں۔ اس کے اوپر اس کی کمپوزیشن بنانے کے لیے ہمیں اس لائن کے اوپر، اس جملے پر، اس مصرعے کے اوپر غور کرنا ہوگا کہ اس مصرعے میں کون کون سے کی ورڈز ہیں۔ اس میں اس کا مطلب کیا ہے؟ ظاہر بات ہے آپ جانتے ہیں اس کا مطلب کہ خدا کے بعد آپ ہی سب سے بڑے ہیں۔ بات مختصر ہے اور قصہ مختصر، بات ختم۔ تو اور معلوم ہے کہ یہ نعت کا ایک شعر ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، ایک بہت مشہور قطع ہے اس کا، وہ مصرع ہے یہ۔ تو اس میں جو بات کہی جا رہی ہے کہ خدا کے بعد آپ سب سے بزرگ ہیں، اور اس کے بعد کوئی بات نہیں، دوسری کوئی بات نہیں، قصہ مختصر۔ تو اس میں جو کی ورڈز ہیں وہ خدا، ظاہر بات ہے خدا کی بزرگی کا اعلان ہو رہا ہے، اس کے اندر اعتراف ہو رہا ہے اور اظہار ہو رہا ہے۔ اس کے بعد رسول اکرم کی بزرگی کا اعلان ہو رہا ہے، اور تو ہم دیکھیں گے کہ ہم اس کو کس طریقے سے، کن لفظوں کو ہمیں زیادہ اہمیت دینی ہے ان کو بڑا کریں گے، کن لفظوں کو چھوٹا کرنا ہے، جیسے مختصر، بات میں مختصر تو مختصر چھوٹا۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو ہم اگلی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ آج کے لیے میرا خیال ہے اتنا کافی ہے۔ آپ اگلی ویڈیو تک یہ تمام فونٹس ڈاؤن لوڈ کر لیں اور انسٹال کر لیں، اور اس طریقے سے کوئی بھی لائن لکھ کر اس کی ایک کاپی بنا کر اوریجنل اپنی جگہ چھوڑ کر اس کو آؤٹ لائن میں کنورٹ کریں، جس طریقے سے میں نے پیتھ فائنڈر میں کمبائن کیا ہے اس طریقے سے کمبائن کریں، نقطوں کو علیحدہ کریں، یعنی کمپاؤنڈ پیتھ جو ہے وہ ریلیز کریں، اور یہ مشق کریں۔ اس کے بعد ہم آگے کی طرف بڑھیں گے۔ تو ہم نے آج کا سبق مکمل کر لیا، اور ہم نے سیکھا کہ فونٹس کو کیسے ٹریٹ کرتے ہیں، اپنی کمپوزیشن میں استعمال کرنے کے لیے کیسے تیار کرتے ہیں۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے مفید ثابت ہوگی۔ آپ اس کو دیکھیے گا اور اس کے مطابق اپنے کمپیوٹر پر کچھ کرنے کی کوشش کیجیے گا، جب تک میں اگلی ویڈیو آپ کے لیے بناتا ہوں اور پیش کرتا ہوں، تاکہ یہ سیکھنے اور سکھانے کا سلسلہ جاری رہے۔ چینل کا نام جیسے کہ آپ کو بتا چکا ہوں پہلے بھی، ٹائپوگراف اسٹوڈیو ہے، اس کو سبسکرائب کر لیجیے گا، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک بھی کر لیجیے گا، اور اگر بیل کا آئیکن بھی پریس کر لیں گے تو جو ویڈیو میں آئندہ بناؤں گا اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک
پہنچ جائے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔